اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ مقصد سورہ یوسف کا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مبلغ کو یوسف علیہ السلام کے حالات کے ساتھ حالک کحال یوسف، آپ کا حال اے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے حال کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے اپنے ملک سے ہجرت پر مجبور ہوئے، اسی طرح پیغمبر آپ بھی مکہ سے اپنی قوم کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ جس طرح حضرت یوسف نے کنویں میں 3 دن گزارے تو اسی طرح پیغمبر آپ بھی غار میں 3 دن گزاریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف وہ مصر ڈرتے ہوئے جا رہے تھے تو اے پیغمبر آپ کو بھی دوران ہجرت اسی طرح ایک خوف کا سامنا ہوگا۔ جس طرح حضرت یوسف وہ پہلے ہی دن مصر میں معزز ہوئے تو آپ بھی مدینہ میں پہلے ہی دن سے عزت والے ہوں گے۔ جس طرح حضرت یوسف پر تہمت لگی اسی گھر میں جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی تو اسی طرح پیغمبر آپ کی زوجہ پر بھی تہمت لگے گی جنہوں نے آپ کو پناہ دی ہے۔ جس طرح یوسف وہ آخر میں بادشاہ بنے تو اسی طرح پیغمبر آپ بھی آخر میں بادشاہ بنیں گے، اور پھر رسول اللہ دنیا کے بادشاہوں کو وہ خطوط لکھتے تھے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ان کے قدموں میں گرے بالآخر تو اسی طرح آپ کی قوم بھی آپ کے قدموں میں وہ گر جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پہ اسی طرح ہوا۔ جس طرح حضرت یوسف نے بالآخر اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، تو اسی طرح پیغمبر نے بھی مکہ والوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ سورت کی پہلی آیات میں قرآن کی عظمت تھی، قرآن کی ترغیب تھی، پھر یہ واقعہ یوسف کا یہ مرحلہ وار ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ باپ نے بتایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرو، شیطان ہے کہیں وہ تم لوگوں کے درمیان حسد پیدا نہ کر دے اور بھائی وہ اسی حسد کی بنیاد پر تمہارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لیں۔ دوسرا مرحلہ یہ شروع ہے جو آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بالآخر وہ اسی حسد میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے یوسف کے بارے میں مشورہ کیا، منصوبہ بنایا کہ اسے یا تو قتل کرو اور یا اسے کہیں پہ کھو دو اور اسے اپنے باپ کی نظروں سے ہٹا دو، تب جا کر تم لوگوں کے لیے راہ ہموار ہوگی، ورنہ
याकूब की मोहब्बत वो तुम लोगों की तरफ कभी भी मुतवज्जे नहीं होगी। फिर उनमें से एक ने कहा, कत्ल ना करो और इसे कहीं पे हम दूर ले जाकर इसे कहीं पे हम खो देते हैं। और फिर उन्होंने इसी तरह किया कि उसे एक बंजर कुएं में या किसी एक जगह पे उन्होंने एक कुएं में उसे फेंक दिया, इसी नीयत से कि इस रास्ते पर काफले वाले वो चलते हैं और शायद काफले वाले वो उसे उठा लें और इसे अपने साथ ले जाएं। फिर उन्होंने बाप से झूठ बोला कि हम इसकी हिफाजत करेंगे और हम इसके बड़े खैरख्वाह हैं। याकूब ने अपने अंदेशे का इजहार किया है कि एक तो ये कि इसका फिराक और इसकी जुदाई ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरा कहीं कि इसे कोई नुकसान जो है वो ना पहुंच जाए। भेड़िए इस इलाके में ज्यादा है, कहीं तुम लोग इससे बेखबर हो कि कहीं इसे कोई नुकसान जो है वो ना पहुंच जाए। तो भाइयों ने कहा, यह तो बड़े नुकसान की बात होगी कि हमारे होते हुए इसे कोई नुकसान पहुंचे। तो अब उन्होंने वो किया जो उन्होंने मशवरा किया था और उन्होंने जो मंसूबा बनाया था। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और आए अपने वालिद के पास इशाअन, रात के वक़्त, यबकूना, रोते हुए। यबकून मुफस्सिरीन कहते हैं यतबाकौन, यतबाकौना यानी रोने का वो ड्रामा करते हुए, यानी आहो बका करते हुए और वो रोने का जो रोने की जो सूरत है वो बनाते हुए। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और आए अपने वालिद के पास रात के वक़्त, यबकूना झूठी आहो बका करते हुए। रात का वक़्त इसलिए चुना है दो तीन मकासद के लिए कि एक तो ये कि रात के वक़्त इसलिए आए कि हमने अपनी पूरी कोशिश उसे तलाश करने में वो की है, तो इसीलिए हमें ये देर लगी घर आने में। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये कि जो शख्स वो झूठ बोलता है और झूठी आहो बका करता है, तो रात के अंधेरे में जो उसकी जो शक्ल है, तो वो यानी लोगों को उसके वो झूठी शक्ल, वो उसका अंदाजा वैसे नहीं लगता जिस तरह दिन की रोशनी में वो होता है। तो उन्होंने रात का यह वक्त इसलिए चुना है कि चलो कहीं हमारा वो झूठ वो बाप के सामने वो खुलकर वो सामने ना आए। रात का अंधेरा शायद हमारी इस झूठ को वो उस पर पर्दा डाले और हमारी पर्दादारी रहे। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और आए अपने वालिद के पास इशाअन रात के वक़्त, यबकूना झूठी आहो बका करते हुए और झूठा रोना होते हुए। और इसमें यह भी एक दलील है, याद रखें, किसी शख्स का ये जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, तो ये किसी शख्स की बात की सच्चाई की दलील नहीं होते। जिस तरह कल हमने ये कहा कि किसी शख्स का ये दावा करना कि मैं फलां बड़ा खैरख्वाह हूं और मेरी नीयत जो है वो खैरख्वाही की है, तो याद रखें किसी शख्स की इन मसालेदार बातों पे किसी को धोखा वो नहीं हो जाना जी। इसी तरह यहां पे भी किसी शख्स की आहो बका ये उसकी सच्चाई की दलील वो नहीं होती। शायद के वो इसी तरह वो रोने का ड्रामा जो है वो कर रहा हो। बाद लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं इसमें,
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت یبکونا روتے ہوئے. تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے والد، انا ذهبنا بے شک ہم گئے، نستبقو بے شک ہم گئے، نستبقو اور ہم کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. نستبقو استباق کہتے ہیں ریس لگانا، کہ ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے بڑھنا. تسابق اور استباق یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو یہ کہتے ہیں. اور لڑکے نوجوان یہ آپس میں ریس لگاتے ہیں، یا تو ہم مثلاً کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، یا ہم مثلاً آپس میں مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی کرنے میں یا کوئی اور گیم لگانے میں. کہ انا ذهبنا بے شک ہم گئے، نستبق اور ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھ رہے تھے، دوڑ رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس. عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں لوگ بڑے اسی طرح اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ تم اس کا خیال رکھو. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو کھا لیا اسے ذئب بھیڑیے نے، یعنی وہ جس بات کے اندیشے کا والد نے اظہار کیا تھا تو اسے اسی چیز نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ایمان کے صلے میں جب لام آ جائے تو بمانے تصدیق ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا حالانکہ وہ تو پیغمبر نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ خطاب اپنے والد سے کر رہے ہیں، یعقوب سے جو پیغمبر ہے. تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں ہم پر ایمان لانے والے، بلکہ یعقوب تو خود پیغمبر ہے اور یہ پیغمبر نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اسی لیے بمعنی تصدیق ہے، اور آپ نہیں ہیں ہماری تصدیق کرنے والے، یعنی آپ تو ہماری بات کو سچ نہیں جاننے والے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہیں. یعنی جو شخص وہ جھوٹ بولتا ہے اور جس شخص نے چوری کی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، وہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ وہ خود بخود اپنے آپ پر اس چوری کو وہ خود بخود وہ اقرار وہ کر رہا ہوتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور نہیں ہے آپ ہماری تصدیق کرنے والے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہیں. یعنی ایک شخص خود اپنی وہ سچائی کا وہ اقرار کر رہا ہو کہ میں تو سچا ہوں، لیکن آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور لائے وہ عَلَىٰ قَمِيصِهِ یوسف کی قمیص کو، بِدَمٍ كَذِبٍ اور آئے وہ یوسف کی قمیص کے ساتھ، یعنی اس کی قمیص وہ لے آئے بِدَمٍ كَذِبٍ. بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹے خون کے ساتھ لگے ہوئے، وہ قمیص اس کے ساتھ جھوٹا خون انہوں نے لگایا ہوا تھا. بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹے خون کے ساتھ لگی ہوئی قمیص، جھوٹے خون کے لگائے ہوئے، جھوٹا خون جو ہے وہ انہوں نے قمیص کے ساتھ وہ لگایا ہے. اور وہ آئے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور لے آئے وہ یوسف کی قمیص کو بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹے خون کے ساتھ لگے ہوئے، یعنی کسی بکری وغیرہ کو یا کسی اور چیز کو انہوں نے ذبح کیا ہے اور اسی خون کو انہوں نے اس قمیص پر وہ لگا دیا ہے. قالا یعقوب نے جب قمیص کو دیکھا تو بیٹوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار کوئی بھیڑیا تھا، یہ تو بڑا کوئی دانا اور کوئی حکیم بھیڑیا تھا، کیونکہ ہمیشہ چور اپنے پیچھے
وہ ایسی نشانی وہ چھوڑتا ہے، چور ہمیشہ اپنے پیچھے ایسی نشانی جو ہے وہ چھوڑتا ہے کہ جس سے اس کی وہ چوری وہ پکڑی جاتی ہے۔ یعقوب نے جب قمیص کو دیکھا کہ یہ تو بڑا ایک دانا اور ایک بڑا ہوشیار بھیڑیا ہے جی، کہ جو یوسف کو تو اس نے کھا لیا، لیکن قمیص پر کوئی اس کے پھٹے جانے کی کوئی علامت اور کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ پہلے اس نے یوسف سے وہ قمیص بڑے آرام سے اس نے وہ قمیص اتاری اور پھر وہ یوسف کو کھا گیا۔ یہ تو بڑا دانا اور یہ تو بڑا حکیم بھیڑیا تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور لے آئیے اس کی قمیص کو، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ لگی ہوئی قمیص۔ قال، تو کہا یعقوب نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، اسی لیے یاد رکھیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص وہ ایک بات کا وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں یہ سچ بول رہا ہوں، لیکن نشانیاں جس کو مثلا قرینہ کہا جاتا ہے، قرائن کہا جاتا ہے، علامات ایسی ہوں، نشانیاں ایسی ہوں کہ وہ اس دعوے کی نفی کر رہے ہوں، تو اسی لیے اس کے بارے میں یعنی اس کی بات کو غلط کہنا اور اسے جھوٹا کہنا، یہ اس پر کوئی بدگمانی نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ یہاں پہ وہ یعقوب کے پاس وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، ان کا یہ دعویٰ ہے، لیکن دوسری جانب وہ جو قمیص بطور نشانی کے وہ لائے ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یعقوب نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کیا ہے تمہیں تمہارے نفسوں نے، امرن یہ کام، تمہارے نفسوں نے تمہیں یہ کام یہ خوشنما بنایا ہے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام یہ خوبصورت بنایا ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہارے نفس کا کیا ہے اور یہ تمہارے نفس نے تمہیں جو برا کام ہے اسے اچھا کر دکھایا ہے۔ تم لوگوں نے نہایت برا کام کیا ہے، لیکن تم لوگوں کے نفس نے تمہارے اس برے کام کو تمہارے لیے اچھا بنا دیا ہے، بلس انہیں یہ تمہارے نفس کی کارستانی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث میں دونوں چیزوں کی طرف وہ نسبت کی جاتی ہے کہ ایک انسان میں جو اندرونی جو صلاحیت ہے وہ نفس کی شکل میں ہے، پھر نفس کی قرآن مجید نے 3 اقسام جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ ویسے تو سورہ شمس میں نفس میں اللہ نے دونوں کوالٹیز وہ رکھی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو اللہ نے انسان میں برابر کیا ہے اور پھر اس نفس میں یہ اچھے اور برے دونوں کی فجور بھی اس میں ڈالے ہیں، الہام کیا ہے، اور اس میں وہ تقوی اور پرہیزگاری بھی اس نفس میں اللہ نے ڈالی ہے۔ یعنی اس سے تعبیر کریں کہ انسان کے بدن میں اللہ نے یہ دونوں کوالٹیز یہ رکھی ہیں، یہ اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ پھر اسی فجور اور تقوی کی بنیاد پہ یہ قرآن مجید نے نفس کی 3 اقسام وہ ذکر کی ہیں، جس میں اگر تقوی غالب ہو تو اسے قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے، دوسری جانب اگر فجور غالب ہو تو اسی کو قرآن اس صورت میں 13ویں پارے کی پہلی آیت میں آ جائے گا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کرتی بلکہ نفس یہ امارہ بالسوء ہے، وہ برائی کا حکم دیتی ہے۔ تو نفس امارہ بالسوء یہ وہ نفس ہے کہ جس میں، اور اسی نفس کو یہاں پہ نفس مسولہ بھی کہا ہے، بل سولت لکم انفسکم، سولت یعنی مسولہ، وہ نفس کے جو انسان کو برائی کا کام وہ خوشنما بنائے، وہ نفس جو انسان کو بدکاری
کا حکم دے، وہ نفس جو انسان کو اس کا برا کام وہ اچھا اور خوشنما بنا دے، خوبصورت دکھا دے، تو اسی کو اس صورت میں نفس مسولہ اور نفس امارہ بالسوء، یہ دونوں الفاظ دیگر نام بھی ہیں قرآن کی آیات میں اگر بندہ سوچے۔ اور تیسرا وہ نفس ہے کہ جو نفس لوامہ ہے، سورہ قیامہ میں فلا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، اس میں کیونکہ انسان میں یہ دونوں صلاحیتیں پڑی ہوئی ہیں، تقوی کی بھی اور فجور کی بھی، تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جس میں انسان سے برا عمل ہوتا ہے لیکن پھر وہ نفس اسے ملامت کرتا ہے اور انسان پھر رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، جسے ہم عام طور پہ اردو میں ضمیر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان کا اپنا ضمیر انسان کو ملامت کرنا، تو قرآن نے اسی چیز کو نفس سے تعبیر کیا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ خوشنما کیا ہے تمہیں تمہارے نفسوں نے، امرن یہ کام، تمہیں تمہارے نفسوں نے، اور نفس انسان کے یہ دو دشمن ہیں، ایک اس کا اندرونی دشمن ہے اور ایک اس کا بیرونی دشمن ہے۔ نفس میں بذات خود بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کی طرف وہ راغب کرتی ہے، پھر یہ اس کے لیے ظاہری اسباب ہیں کہ انسان وہ اگر قرآن سیکھے، وحی کے قریب آئے، پیغمبر کی تعلیمات، تو پھر اسی میں انسان کا نفس جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس پر تقوی کی جانب جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور جو فجور ہوتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کے اندر نفس اندرونی جو صلاحیت ہے وہ ہے، اور یہ نفس بھی انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، جس طرح سورہ قاف میں آتا ہے پارہ نمبر 26 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہاں پہ وسوسے کی نسبت نفس کی طرف کی ہے، یعنی یہ نفس جو ہے یہ بھی انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اور دوسرا وسوسے کی نسبت قرآن نے شیاطین جنات کی طرف بھی کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے الذی یوسوس فی صدور الناس، سورہ ناس میں جو آتا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ خوبصورت بنایا ہے تمہیں تمہارے نفسوں نے، امرن یہ کام، یہ تمہارے نفس کی کارستانی ہے، فصبر جمیل، فصبر جمیل، یا تو اس کا مبتدا محذوف ہے یا صبر جمیل یہ اس کی خبر ہے، صبر موصوف ہے اور جمیل صفت ہے، اور یا اسے مبتدا بنا لے، اس کی خبر جو ہے وہ محذوف نکال لیں، تو فصبر جمیل۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ جو مبتدا محذوف ہوتی ہے تو یہ کیوں، اسے حذف کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ اسے اس لیے حذف کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ کلام سے معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اصل جو ترکیز ہے، یہاں پہ جو اصل مد نظر وہ چیز ہے، وہ یہاں پہ صبر جمیل یہ لفظ ہے، اسی لیے جہاں کہیں پہ جو لفظ وہ مقصود ہوتا ہے تو قرآن اسی کو ذکر کرتا ہے، اور جو خود عبارت سے جو لفظ وہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ اسے حذف کر دیتا ہے، تو یہاں پہ صبر جمیل پر اصل فوکس ہے، تو اسی لیے یا تو اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی فَأَمْرِي صَبْرٌ جمیل، پس میرا کام وہ اچھا صبر ہے، عمدہ صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ جمیل کی قید لگائی ہے، اور یا فصبر جمیل مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی فصبر جمیل خیر، یا فصبر جمیل اولا بی، بس وہ اچھا صبر جو ہے وہ بہتر ہے، اور اچھا صبر جو ہے وہ میرے لائق ہے، کیونکہ میں پیغمبر ہوں تو میرے لائق اچھا صبر کرنا ہے۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ابن جریر کہتے ہیں صبر جمیل یہ وہ صبر ہے کہ جس میں شکوہ نہ ہو مخلوق کی طرف، کہ جس میں
مخلوق کو شکوہ نہ ہو، مخلوق کے سامنے جزا فضا نہ ہو، مخلوق کے سامنے آہو بکا نہ ہو، کہ جس میں مخلوق کے سامنے یہ اپنی مصیبت کا اظہار نہ ہو، یہ صبر جمیل ہے۔ هو الصبر الذي لا جزع فيه، هو الصبر الذي لا شکوہ فيه، یہ وہ صبر ہے کہ جس میں جزا فضا نہیں ہوتی، کہ جس میں یہ آہو بکا نہیں ہوتی، کہ جس میں رونا پیٹنا نہیں ہوتا۔ یہ وہ صبر ہے کہ جس میں شکوہ نہیں ہوتا، کہ جس میں مخلوق کے سامنے شکایت نہیں ہوتی کہ میرے یہ حالات ہیں اور مجھ پر یہ تکلیفیں جو ہے یہ گزر رہی ہیں اور مجھ پر یہ مصیبتیں جو ہے یہ آن پڑی ہیں۔ یاد رکھیں یہ صبر جمیل ہے کہ اللہ کے سامنے شکایت کرنا یہ تو محمود ہے اور یہ تو قرآن چاہتا ہے۔ یہ آگے آ جائے گا آیت نمبر 86 میں، اسی صورت میں آیت نمبر 86 میں آ جائے گا، وہاں پہ حضرت یعقوب خود شکایت کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں ظاہر کرتا ہوں اپنی فریاد کو اور اپنے غم کو اللہ، اللہ کی طرف، یعنی میں اپنی شکایت، میں اپنی آہو بکا اور میں اپنی فریاد اور اپنا غم یہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں وہ شکایت اور وہ غم کا اظہار جو بندہ اللہ کے سامنے کرے تو یہ صبر جمیل کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو صبر جمیل ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کے سامنے اپنی فریاد کا اظہار کرے، انسان صرف اللہ ہی کے سامنے وہ اپنے درد کا اظہار کرے، اور مخلوق سے اپنے درد کو اور اپنی تکلیف کو چھپانا یہ صبر جمیل ہے۔ فصبر جمیل، بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اور حدیث میں یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ جس میں ایک عورت کا بیٹا جو ہے وہ مرا ہوتا ہے اور اس پر کافی ایک غم اور کافی ایک تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اس کے قبر کے پاس وہ بیٹھی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس راستے پر گزرتے ہیں تو وہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن وہ عورت اپنی تکلیف میں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو اس کے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکلے کہ جو اسے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ تو پھر اگلے دن پھر جب لوگوں نے اسے یہ بتایا تو اگلے دن وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ چلی آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بس میں یہ اللہ کے سامنے میں صبر کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے یہ انسان کو وہ پہلا صدمہ جو پہنچتا ہے تو صبر یہ اسی وقت کا صبر ہے، بعد میں تو انسان کا دل خود صبر پہ وہ ڈٹ جاتا ہے، انسان کا دل وہ خود صابر ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کو تو عادت ہو جاتی ہے۔ صبر تو یہی ہے کہ آپ پہ اچانک کوئی قیامت ٹوٹے، آپ پہ اچانک کوئی غم اور حادثہ آئے اور انسان اسی وقت وہ صبر کرے اور انسان اسی وقت وہ اللہ کی طرف وہ رجوع کرے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس وقت تو انسان اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے وہ کلمات نکالے، اور بعض لوگ تو اللہ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا وہ کہہ دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، اور پھر بعد میں تم کہتے ہو کہ میرا صبر ہے، بلکہ صبر یہ اسی وقت ہے جب تمہیں کوئی حادثہ تم پہ آئے، تمہیں کوئی شوق پہنچے اور اسی وقت تم اللہ پر تم صبر کرو، تو اصل صبر وہ ہے کہ جس پر کہ اللہ کی طرف سے وہ وعدہ ہے اور جس پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ فصبر جمیل، تو میرا کام ہے وہ صبر عمدہ، صبر اچھا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ مستعان یہ اللہ کی صفت ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، تو جس طرح معبود اللہ کی صفت ہے تو اسی طرح مستعان بھی اللہ کی صفت ہے کہ خاص ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مستعین
مدد طلب کرنے والا یہ انسان ہے، اور مستعان وہ ذات کہ جس سے مدد طلب کی جائے. یہ صفت قرآن میں اس صورت میں پھر بھی آ جائے گا یہ لفظ واللہ المستعان، اور سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آتا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. مستعان جی، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس پر کہ جو تم بیان کرتے ہو. یہ وہ کلمات ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون. سورہ نور میں جب ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کریں گے تو اسی واقعے میں روایت میں بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ وہ کیا ہوا تھا، تو ام المومنین عائشہ نے کہا واللہ لئن حلفت لا تصدقونی، میں اگر قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کبھی اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا تو تم لوگ میری تصدیق تب بھی نہیں کرو گے. اگر میں قسم کھاؤں تو تب بھی تم لوگ میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اقرار کروں تو تب بھی تم لوگ میرا عذر جو ہے وہ نہیں مانو گے. اسی لیے میری مثال، میری حالت اور تمہاری حالت یعقوب اور اس کے بیٹوں کی طرح ہے. میں بس اس موقع پہ یہی کہوں گی واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس پر جو تم لوگ بیان کرتے ہو. میں نے اپنا معاملہ یہ اللہ کے سپرد کیا ہے جیسا کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا. اور پھر اگلے ہی لمحے وہی نازل ہوئی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو براءت ہے اس الزام سے تو وہ ثابت ہوئی، اور قرآن نے اس کے بارے میں مستقل یہ صورت یہ نازل کی ہے، اور اس میں جو ابتدائی رکوع ہیں. فصبر جمیل، تو میرا کام ہے وہ صبر اچھا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ وہی مدد کرنے والا ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ قرآن مجید میں صبر جمیل، حجر جمیل، صفح جمیل، تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ الفاظ یہ آتے ہیں، تو اس میں یہی چیز یہ مراد ہوتی ہے. جمیل کی یہ قید اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ جس میں وہ جزا فضا نہ ہو، اس میں تکلیف نہ ہو، اس میں کسی کو برا بلا کہنا وہ نہ ہو. وجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ. فارسلوا واردہم، تو بھیجا انہوں نے واردہم، یہ پانی اپنے پانی لانے والا، یہ اپنے پانی بھرنے والے کو. قافلے میں مختلف لوگوں کو مختلف ڈیوٹیاں وہ دی گئی ہوتی ہیں، مختلف ڈیوٹیاں جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہوتی ہیں کہ کوئی مثلا کھانا بنائے گا تو کوئی وہ پانی لائے گا. تو جو پانی بھرنے والا ہے تو اسے وارد کہتے ہیں. اسی طرح جو کھانا لانے والا ہے تو وہ اسے مائر کہتے ہیں. مائر یہ لفظ بھی آگے اس صورت میں وہ آ جائے گا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، یہاں پہ واردہم اپنا پانی بھرنے والے کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ تم پانی لے آؤ. وجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ. فارسلوا واردہم، قافلہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جا رہا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ شام سے یہ قافلہ یہ آ رہا تھا اور مصر یہ جا رہا تھا. فارسلوا واردہم، تو بھیجا انہوں نے واردہم اپنا پانی بھرنے والا. فادلا دلوا، یہ تو ڈالا اس نے دلوہو اپنے ڈول کو، اس نے کنویں میں اپنے ڈول کو ڈالا پانی بھرنے کے لیے. نیچے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں وہ ڈال دیا ہے. حضرت یوسف وہ اسی ڈول کے ساتھ چمٹ کر وہ اوپر جو ہے وہ نکل آئے. تو جیسے ہی وہ ڈول کے ساتھ وہ اوپر آئے قالا، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تمام جو یہ اشارات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت نہایت وہ چھوٹے ہیں، یا تو ان کی عمر کوئی 6-7 سال ہے.
ٹھیک ہے. اور اس پر یہ کافی الفاظ جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک حضرت یعقوب کا اپنے اس اندیشے کا اظہار کرنا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا لے گا، تو مطلب یہ کہ اس کی عمر اتنی ہے کہ وہ اپنا دفاع جو ہے وہ خود نہیں کر سکتا. اسی طرح کہ قافلے کا اسے یہاں پہ کنویں سے یہ نکالنا، اور پھر آگے انہوں نے کہا بھی ہے ھذا غلام، کہ یہ لڑکا ہے. اسی طرح اور بھی کافی علامات ہیں کہ جس سے اس کی عمر کا کم ہونا وہ معلوم ہوتا ہے. فارسلوا واردہم، تو بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا، فادلا دلوا، تو اس نے نیچے کیا دلوہو اپنے ڈول کو، قالا، تو اس نے کہا یا بشرا، جی ہائے یا بشرا، اے میری خوشخبری. یعنی یہ انسان اس وقت کہتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کوئی خوشی کی چیز، کوئی خوشی کی کوئی خبر جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے، کوئی خوشخبری اسے مل جائے. یا بشرا، جی ہائے میری خوشخبری، جی اے میری خوشخبری، اے میری خوشی. یا بشرا، مبارک ہو، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، یہ تو لڑکا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یا بشرا یہ اس قافلے کا جو مالک ہے وہ مراد ہے، لیکن یا بشرا پہلا معنی زیادہ درست ہے. یا بشرا، جی ہائے خوشی کی بات، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، جی اور چھپا لیا انہوں نے اسے، ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور چھپا لیا انہوں نے حضرت یوسف کو، بِضَاعَةً، مال تجارت، اپنا سامان. جی اسرو میں یا تو اس سیارہ قافلے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ جب ایک چیز وہ مفت میں مل جائے، اور یہ تو یعنی انہوں نے کوئی خریدا تو نہیں تھا، تو چوری کی ایک چیز ہے، تو انہوں نے اسے چھپا لیا کہ یہ ہمارا سامان ہے. اور اس زمانے میں یہ غلامی کا تصور یہ بھی تھا، ان کو بیچا بھی جاتا تھا، لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا انہوں نے حضرت یوسف کو، بضاعتاً، اپنا سامان، کہ یہ ہمارا مال تجارت ہے اور یہ ہمارا سامان ہے. اور یا اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اسرو میں کہ ان کے بھائی جو ہے وہ برابر وہ آتے تھے اور وہاں پہ اس جگہ کا وہ چکر لگاتے تھے، وہیں پہ قریب وہ ٹہلتے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے اسے نکالا، تو اب اس کہ ہمارا یہ جھوٹ جو ہے یہ اپنے باپ کے سامنے کہیں کھل کر سامنے نہ آ جائے، تو انہوں نے فوراً قافلے والوں سے کہا کہ یہ تو ہمارا ہم سے بھاگا ہوا غلام ہے. تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو، بضاعتاً، اپنا سامان، کہ یہ تو ہم سے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے اسے، اور اللہ جانتا ہے اسے، وہ جو یہ عمل کرتے ہیں، کہ اللہ ان کے عمل کو جاننے والا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شروع یہاں پہ شروع اصل میں یہ لفظ ازداد میں سے ہے، خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. یہاں پہ بیچنے کے معنوں میں، وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، جی کوٹے داموں کے بدلے، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دراصل پہل جی آج کے دور میں اور اس دور کے پیسوں میں فرق ہے. پہل جی سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو اس دور میں جن سکوں میں جی چاندی وہ خالص ہوتی تھی اور جن سکوں میں سونا زیادہ ہوتا تھا تو اس کی قیمت وہ بھی زیادہ ہوتی. جس طرح مثلا آج ہے کہ اس میں اگر آپ وہ ملاوٹ زیادہ کریں تو اس سونے کی قیمت، اس کی جو کیرٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اس دور میں بھی بعض پیسے جو ہے اس میں ملاوٹ زیادہ ہوتی تھی، تو اسے وہ کوٹے پیسے جو ہے وہ کہتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی وہ قیمت ہوتی تھی. یعنی قافلے والوں نے کہا وشروہ، اگر اس میں
یوسف کے بھائیوں کی طرف اشارہ کیا جائے. وَشَرَوْهُ اور بیچ دیا انہوں نے یعنی یوسف کے بھائیوں نے اسے بِثَمَنٍ بَخْسٍ جی چند کوٹے پیسوں کے عوض. سمن پیسوں کے عوض, چند کوٹے پیسوں کے عوض. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے بھاگا ہوا غلام ہے. کہا تم لوگ اسے خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے خرید لیں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ تو انہوں نے وہ جیب سے وہ کھوٹے سکے جو ہے وہ نکال دیے. ہمارے پاس تو یہ کم قیمت والے یہ پیسے ہیں, چلو یہی دے دو. دراہم معدودۃ گنتی کے چند درہم. چند درہم یعنی وہ اتنے درہم تھے کہ وہ جلدی وہ شمار کیے جا سکتے تھے, یعنی زیادہ نہیں تھے. معدودۃ گنتی کے چند درہم تھے. دراہم معدودۃ دراہم تھے معدودۃ گنتی کے. اور یا اگر شرو میں ضمیر جو ہے یہ فاعل کا قافلے والوں کہ وہ مراد جو ہے وہ لے لی جائے. تو انہوں نے اسے بیچا. پھر مصر میں آگے جا کر وشروہ اور بیچا اس قافلے والوں نے یوسف کو بثمن بخس جی چند کوٹے سکوں کے عوض اور چند کوٹے پیسوں کے عوض. دراہم معدودۃ وہ کتنے پیسے تھے؟ دراہم معدودۃ گنتی کے چند درہم تھے جی. اور انہوں نے یہ کم قیمت پہ یہ کیوں بیچا قافلے والوں نے؟ وجہ یہ ہے جی اسی موقع کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مال مفت اور دل بے رحم, یعنی مطلب یہ کہ جو بھی ہاتھ لگا بس اسے ہی غنیمت جانو. کیونکہ یہ کوئی انہوں نے جی اپنے مال سے تو نہیں خریدا تھا اور یہ تو چوری کا مال تھا, اور عام طور پہ چوری کے اس مال کو بس جو ہاتھ لگے انسان اسی کو غنیمت وہ جانتا ہے. یہ ان کے کوئی کمائی کوئی پسینے کی کمائی تو تھی نہیں کہ اس کے قیمت جو ہے وہ اونچا کرنے میں وہ کوشش کرتے, بلکہ اسی کم قیمت پہ بیچنا انہوں نے غنیمت جانا کہ اب چند پیسے بھی جو ہے وہ ہاتھ آ جائیں تو بس یہ ہمارے لیے یہ کافی ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ اور بیچا اس قافلے والوں نے یوسف کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ چند کوٹے پیسوں کے عوض. دراہم معدودۃ گنتی کے چند درہم تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ جی اور تھے وہ فیہ اس یوسف کے بارے میں من الزاہدین رغبت نہ کرنے والوں میں سے. زاہد یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے مال میں کوئی رغبت وہ نہ کرے. تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچا تو اس میں ان کی کوئی رغبت نہیں تھی, کوئی شوق نہیں تھا اسے اپنے پاس رکھنے کا, بلکہ جتنی جلدی ہو سکے کہ وہ ہماری نظروں سے ہٹے اور ہمارے سے دور چلا جائے, اور کوئی چیز بھی ہمارے ہاتھ کوئی فائدہ نہ ہے لیکن اس سے جان چھوٹے. اور قافلے والوں نے بھی یہ کہا کہ کہیں یہ چند پیسے جو ہے یہ ہاتھ آ رہے ہیں اور اس میں کوئی رغبت وہ بھی نہیں دکھا رہے تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور تھے وہ یوسف کے بارے میں بے رغبت. من الزاہدین رغبت نہ کرنے والوں میں سے یعنی بے رغبت تھے, وہ بھی اس سے بیزار تھے کہ بس جلدی اس سے جان چھوٹے, بس یہی ہمارا کام جو ہے یہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ دوسرا مرحلہ یہ ختم ہوا. یہ اگلے مرحلے میں پھر حضرت یوسف وہ مصر پہنچتے ہیں, انشاءاللہ وہ اگلی آیت سے یہ پڑھیں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور آئے وہ اپنے والد کے پاس عشاءً رات کے وقت, یبکون جھوٹا رونا کرتے ہوئے, یبکون روتے ہوئے اور وہ بھی جھوٹ کا. قالو تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے والد, انا ذهبنا بے شک ہم گئے تھے, نستبقو کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے, دوڑ رہے تھے, اور چھوڑا ہم نے یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس. فأکلہ الذئب تو کھایا اسے بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا اور آپ نہیں ہیں ہماری تصدیق کرنے والے. ولو كنا صادقین اگرچہ ہم سچے ہیں. وجاءوا علی قمیصہ اور لے آئے وہ اس کی قمیص کو بدم کذب جھوٹے خون کے ساتھ لگے ہوئے.
قال تو کہا یعقوب نے بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ خوبصورت بنایا ہے تمہیں تمہارے نفسوں نے، امرن یہ کام مزین کیا ہے تمہیں تمہارے نفسوں نے یہ کام، فصبر جمیل تو میرا کام ہے وہ صبر اچھا عمدہ صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ ہی مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ اور آیا قافلہ، فارسلوا واردہم تو بھیجا انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا دلوا تو اس نے نیچے کیا تو اس نے ڈال دیا، دلوہ اپنے ڈول کو کنویں میں، قال تو اس نے کہا یا بشرا یہ اے خوشخبری ہے میرے لیے، ہذا غلام یہ تو لڑکا ہے، ہذا غلام یہ تو لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ اور چھپا لیا انہوں نے حضرت یوسف کو، بضاعتن اپنا سامان اسے چھپا لیا لوگوں سے کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کہ اللہ بعض لوگوں کی طرف سے وہ خود جھگڑا کریں گے مخلوق سے، جی ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو ایک آزاد شخص کو فروخت کر دے، یعنی ایک آزاد شخص کو وہ فروخت کر دے اور اس پر وہ پیسے لے اور اس پر وہ پیسے کمائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں یہ آ جاتی ہیں کہ جو اس دور میں وہ غلامی کا تصور تھا کہ جس میں ایک آزاد شخص کو غلام بنا دیا جاتا تھا اور پھر اسے منڈیوں میں وہ فروخت کر دیتے تھے، یا آج کے دور میں جو لوگ وہ اسی طرح یہ ہیومن ٹریفکنگ یہ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ فروخت کر دیتے ہیں، بعض لوگ وہ لڑکیوں کو فروخت کر دیتے ہیں، بعض لوگ وہ بچوں کو وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں حدیث میں اس پر کافی کہ بروز قیامت اللہ ان لوگوں کی طرف سے خود اس شخص سے لڑے گا کہ جس نے یہ قبیح کام یہ کیا ہوگا۔ قال یا بشرا ھذا غلام تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہے، ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ اور جی اسلام میں غلامی کا تصور جی اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بعض جگہوں پہ مختصر گفتگو کی ہے اور رفتہ رفتہ میں اس حوالے سے دیگر جگہوں پہ بھی گفتگو یہ کروں گا کہ اسلام کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک اور شبہات ہیں، لیکن اسلام نے اس ادارے کو یکسر ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو یہ چیز یہ ورثے میں ملی تھی، ہاں اسلام نے غلاموں کے اور لونڈیوں کے آزاد کرنے کا یہ عمل یہ ایسا شروع کیا ہے کہ آج الحمدللہ اسلام کی انہی تعلیمات کی برکت ہے کہ آج جو دنیا اس پر یہ متفق ہوئی ہے تو اسلام نے اس چیز کی حوصلہ شکنی اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یا بشرا ھذا غلام کہ اے خوشخبری ہے، ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ اور چھپایا انہوں نے اسے، بضاعتن اپنا سامان، واللہ علیم بما یعملون اور اللہ جاننے والا ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وشروہ بثمن بخس دراہم اور بیچا انہوں نے حضرت یوسف کو چند کوٹے سکوں کے عوض، چند کوٹے پیسوں کے عوض، دراہم معدودۃ جو گنتی کے چند درہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور تھے وہ حضرت یوسف کے بارے میں من الزاہدین بے رغبتوں میں سے، رغبت نہ کرنے والوں میں سے، کوئی رغبت اس کے اپنے پاس رکھنے میں نہیں تھی ان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔